کے ساتھ ہی ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے مریض آج کل کن مشکلات کا شکار ہیں اور ان کی مشکلات کو دور کرنے میں ہم اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے تھیلیسیمیا کی بیماری کے حوالے سے۔ تھیلیسیمیا جو کہ ایک موروثی بیماری ہے اور خون کی بیماری ہے، اس میں جس بچے کو بھی تھیلیسیمیا ہوتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ زندگی بھر اس کے خون کی تبدیلی کی شکل میں آتا ہے، اور پھر اسے ہر مہینے ہر ہفتے بعض مریضوں کو خون لگانا پڑتا ہے، اور ان کے لیے خون کی اہمیت اتنی ہے جتنا کہ عام آدمی کے لیے کھانے کی اہمیت ہے کہ جب آپ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور آپ انلیس کہ آپ ڈائٹنگ کریں، آپ کو منع نہ ہو، تو آپ کو 3 وقت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کے لیے خون، ویسے بھی کہتے ہیں کہ ظاہر خون زندگی ہے، لیکن ان کے لیے واقعی زندگی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رگوں میں اگر خون ہوگا، خون دوڑ رہا ہوگا تو وہ زندہ رہیں گے، اور جب انہیں خون نہیں ملے گا تو وہ موت کے قریب چلتے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی تکلیف وہی لوگ سب سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کا احساس کر سکتے ہیں جو اس سے گزر رہے ہوں، یا ان کے فیملی میں یا ان کے خاندان میں کسی کو خدا نخواستہ ہوا ہو، تو وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل تھیلیسیمیا کے مریضوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں جناب محمد حماد صاحب نے، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں فائٹ اگینسٹ تھیلیسیمیا، جو فیتھ ایک آرگنائزیشن ہے اس کے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد حماد صاحب۔ بتائیے کیا مشکلات ہیں اب آج کل، کیا پریشانی ہے؟ رضا صاحب، آج کل مشکلات بچوں کو خاص طور پر بلڈ کی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ شارٹیج بلڈ کی پورے پاکستان میں ہو گئی ہے، خاص طور پر اگر ہم سندھ کی بات کریں تو جہاں پہ بچے ایک ادارے کے اندر اگر 50 تھے ٹی ایچ کیو کے اندر بلڈ لگانے اگر جاتے ہیں سول ہاسپٹل کے اندر، وہ تو وہیں پہ 1800 کی رجسٹریشن ہو چکی ہے اب تک۔ تو جو انڈس ہاسپٹل ہے جو وہاں پہ آر بی سیز رن کر رہے ہیں، آر بی سی، تو آر بی سیز کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ بلڈ ڈونیشن نہیں ہے۔ اب بچے ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بلڈ چاہیے۔ اب بلڈ کسی فیکٹری میں نہیں بنتا کہ ہم خرید کے دے دیں، نہ کہیں نکلے آپ ڈونیٹ کریں گے تو ہوگا۔ اب بلڈ کا ایشو ہے کہ پورے پاکستان میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اویئرنیس کے لیے اوپر ہم آواز اٹھائیں کہ بلڈ ڈونیشن اسٹارٹ ہو۔ اس کے لیے بڑی مشکلات تھیلیسیمیا کے بچوں کو آ رہی ہے بلڈ کے لیے خاص طور پہ، پھر دوائیاں اس تو طرح۔ یہ بتائیے کہ بلڈ کی جو پوزیشن ہے وہ عام طور پر ایک بچے کو کتنا خون چاہیے ہوتا ہے مہینے میں؟ ایز پر ایج، ایز پر ویٹ، کافی بچوں کو تو ایسا ہے کہ 15 دن بعد 10 دن بعد بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ کو جو اچھی ان کی صحت ہے وہ 20 دن بعد بھی لگاتے ہیں، لیکن نارمل جو ایک ریشیو ہے اگر ہم نکالیں تو 10 دن بعد بلڈ کی ضرورت ہے ان کو، یا آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا کرتی ہے اور آپ کن اداروں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، وہاں پہ کیسے فیسلیٹیشن ہوتی ہے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو؟ الحمد للہ فیتھ ارلی 80s سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، جس کے اندر تمام تھیلیسیمیا کے جو ادارے کام کر رہے ہیں کراچی میں، نجی بھی اور سرکاری بھی، ان کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں الحمد للہ، جس میں دوائیاں پرووائڈ کرنا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، اور ادویات کے اوپر خاص طور پر ہمارا فوکس ہے آئرن چلیشن کی، کیونکہ خون لگنے کے بعد آئرن بڑھ جاتا ہے جسم کے اندر۔ فولاد کو نکالنے کے لیے دوائیاں لازمی ہیں، اور وہ دوائیاں کافی مہنگی ہیں جو کہ بچے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتائیے کہ عائشہ محمود صاحبہ کا میسج چل رہا تھا اور گروپ سے بھی انہوں نے لکھا تھا، ارجنٹ ایک اپیل چل رہی تھی ان کی بلڈ کے حوالے سے، وہ کہاں پہ بلڈ کی ضرورت تھی اور کیا وہاں پہ لوگ آئے، اور یہ اب ضرورت پوری ہو گئی ان کی یا ابھی بھی ضرورت؟ بالکل، ہماری پریزیڈنٹ عائشہ محمود صاحبہ نے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین اسٹارٹ کر دی ہے۔ حیدرآباد سول ہاسپٹل، وہاں پہ 1800 سے 2000 بچے رجسٹرڈ ہیں تھیلیسیمیا کے، جس میں سے 1500 پلس ایکٹیو ہیں، جو کہ وہ حیدرآباد میں ہے، پورا سندھ، سکھرت اور رحیم یار خان سے بھی وہاں بچے آ رہے ہیں بلڈ لگانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے۔ یہ اس چیز کی ہمیں داد دینی چاہیے، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ گورنمنٹ اسپتال میں یہ فیسلٹی موجود سول ہے؟ ہاسپٹل بالکل حیدرآباد کے اندر، اور لیکن ایشو یہ ہے کہ سندھ اتنا بڑا ہے، ڈویژن ہے حیدرآباد، ڈسٹرکٹ بہت سارے ہیں اس کے، لیکن صرف حیدرآباد کے اندر ہی اچھی فیسلٹیز ہیں۔ باقی جو سکھر ہے اس طرح کی وہاں نجی ہیں، سرکاری طور پہ اتنی بہتر فیسلٹیز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے سب تمام جو پریشر ہے وہ حیدرآباد کے اوپر ہے۔ اور حیدرآباد کے اندر ابھی بچوں کی ہیموگلوبن جو کہ 10 ہونی چاہیے کم از کم، یا 8 منیمم 10 ہونی چاہیے، ویسے تو WHO تو 11 کہتا ہے، لیکن ہم چلیں 10 ایک 8 ہیلدی بندے کی تو 12 ہونی چاہیے، وہ تو 14 ہونی چاہیے میل کے لیے، اور فیمیل کے لیے کم از کم 13 14 15 بھی ہونی چاہیے میل کی، ایڈلٹ کی۔ بچوں کی 6 4 اور 3 تک آ چکی ہے، 6 4 3 تک؟ جی ہمارے پاس کیسز موجود ہیں جو ہمیں کال کر رہے ہیں یہ حیدرآباد تو سے بہت اندر۔ لائف تھریٹننگ سچویشن بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ادارے بھی مجبور ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بلڈ ڈونیشن نہیں ہے۔ والنٹرلی بلڈ ڈونیشن بہت کم ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، اسٹگما ہے کہ بلڈ دینا، بہت سارا طبقہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حرام ہے، پھر ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ بلڈ خراب ہے، تمام اس طرح کی چیزیں ہیں۔
تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جمعے کی خطبات کے اندر ہر پلیٹ فارم کے اندر خون دینے کی ترغیب دینی چاہیے کہ خون دینے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ آپ کی صحت بڑھتی ہی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ خون دینے سے جسم کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے حیدرآباد کے اندر بہت شارٹیج ہے، جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے اس کی آواز اٹھا رہے ہیں، اور میں تمام انفلوئنسرز جتنے بھی مشہور لوگ ہیں کسی بھی طبقے سے ہوں وہ ایک ویڈیو میسج جاری کریں آپ کے تمام میڈیا چینلز کے اندر سے بھی کہ بلڈ ڈونیٹ کریں، خاص طور پہ ابھی حیدرآباد کے لیے. تو اوور آل بھی کیمپین چلنی چاہیے. اب تھیلیسیمیا مائنر، ایک مائنر تو ہوتا ہے ہر 4 میں سے، ہم یہاں 4 اگر لوگ موجود ہیں اس میں سے ایک بچہ، ایک انسان تھیلیسیمیا مائنر لازمی ہوگا. یہ ایک دنیا کا رول ہے. میجر جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کو بلڈ کی ضرورت ہے. انڈیا کے اندر ہمارا پڑوسی ملک، وہاں پہ امیتابھ بچن صاحب بھی تھیلیسیمیا مائنر ہیں، اور جیکی شریف بھی، وہ ایمبیسڈر ہیں ان کے تھیلیسیمیا کے. تو ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو کہ انفلوئنس ان کا اچھا خاصا ابھی تک پاکستان میں کوئی ایمبیسڈر نہیں بنا تھیلیسیمیا کا؟ نہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کو، مسئلہ یہ گورنمنٹ نے کبھی تھیلیسیمیا کو میرا ماننا سیریس نہیں لیا، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاق کی ہو. کام بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں. ہم بڑے اداروں کے اندر بھی جاتے ہیں جس میں بیت المال بھی ہو تو وہ کافی ہمیں اچھا رسپانس بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے. تو تھیلیسیمیا کو سیریس لینا پڑے گا. آپ ایران کو دیکھیں، وہاں 0 تھیلیسیمیا ہے. ترکی کو دیکھیں، وہاں بہت کم ہو گیا ہے. سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے ہمیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں کے اندر ہیں. تو اس پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آر بی سیز نے بھی آپ کو کہا کہ ان کے پاس بھی بلڈ نہیں ہے، تو یہ تو آر بی سیز کی بھی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیمپینز کرتے ہیں. تمام لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنا یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر بلڈ کیمپنگ ہوتی ہیں، روڈ سائڈ کیمپس لگاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں آگاہی نہیں ہے. آپ ایک تھیلیسیمیا سینٹر کے باہر بھی جا کے اگر کھڑے ہو جائیں کہ تھیلیسیمیا کیا ہے، تو ایک لے مین کو یہ نہیں پتا تھیلیسیمیا کیا چیز ہے. جب اس کو یہ نہیں پتا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے تو وہ اس کے لیے خون نہیں دے گا. مسئلہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہم ضرورت پیدا کریں گے اس چیز کے لیے، سمجھائیں گے. مطلب زیادہ تر ابھی جو فیملیز ہیں وہی بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور فیملیز کے اندر ایشو یہ ہے کہ فیملیز بھی کچھ بھاگ دوڑ نہیں کرتی. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھاؤں گا کہ ہم نے 2 تھیلیسیمیا کے پیشنٹس گنوائے ہیں. میرے 2 ہمارے ماموں کا انتقال ہو چکا ہے. جو پریزیڈنٹ ہے ہماری وہ خود پیشنٹ ہے. فیملیز بھی نہیں دیتی بہت زیادہ، کہ وہی والی اسٹگما والی بات ہے کہ ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی. اس سے تو فیملی بھی مطلب دور ہونا شروع ہو، رشتے بھی ایسا ہی ہے، رشتوں میں بھی دراڑیں آنے شروع ہو جاتی ہیں نا. رشتے دار کوئی خون نہیں دیتا کسی کے لیے. میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں یہ. اور میسج کرتے ہیں، 1 بار دیں گے، 2 بار دیں گے، تیسری بار پھر وہ بھی بلاک کر دیتے ہیں. ہر انسان کی اپنی مصروفیات ہے، پھر وہ ساری چیزیں ہیں. پھر ہمارے پاکستان میں وہ کلچر نہیں ہے گیونگ دینے والا. سب سے احمدی خوف جو ہے ان کے ذہن میں کہ جیسے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہر 3 مہینے بعد بلڈ ڈونیٹ کرنا ایک ہیلدی انسان کے لیے بہت اچھا ہے اور وہ کر سکتا ہے. ویسے نوجوانوں کی ماؤں اور جوانوں کی بیگمات کے لیے بھی کوئی میسج دیں؟ زیادہ تر وہی ان کو پش کر کے پل کرتی ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جانا، خون نہیں دینا، یہ ہو جائے گا بیٹا، طبیعت خراب ہو جائے گی. میں جب سے 18 ہوا ہوں، جب سے ریگولر ڈونر ہوں، اور میری والدہ نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا. اور پہلا بھی ہم نے ہری پور میں ایک ایونٹ کیا تھا اویرنیس کا، میں نے وہاں دیا تھا KPK میں. اور ایشو یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، ہماری والدین بھی ڈرتے ہیں کہ بیٹا خون نہیں دینا. بچے، میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی اچھی فیملیز کے اندر جو بہت پڑھی لکھی ہیں، بچے بلڈ دے کے آتے ہیں، والدین کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے بلڈ دیا ہے، کیونکہ ان کی والدہ ان کو ڈانٹے گی کیوں دیا. تو میں اب تمام خواتین پوری پاکستان کی ان کو کہوں گا کہ وہ خود بھی دیں. خواتین بھی دے سکتی ہیں، اس میں کوئی ہاں صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. اور 45 نیچے 40 سے نیچے مردوں دے سکتے ہیں. ہیلدی مرد، لیڈیز کا بھی ایسا ہی ہے. ویسے نوجوانوں میں یہ رجحان تو کچھ بڑا ہے نا بلڈ ڈونیشن دینے کا. جیسے بہت ساری اپیلیں ہم کرتے بھی رہتے ہیں اور ایکسپرٹ بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں نوجوانوں سے کہ وہ ایٹ لیسٹ اگر اور زیادہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنی سالگرہ پہ ضرور دیں. سالگرہ تو سال میں 1 بار ہے. آپ سال میں 4 بار آرام سے دے سکتے ہیں بغیر کسی ایشو کے. آپ 2 بار کر دیں. جو انیشل ڈونرز ہیں جنہوں نے آج تک نہیں دیا، میں ان کو کہتا ہوں کہ کم از کم 2 بار تو سال میں دیں. اور نوجوانوں کے اندر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہے تعداد، لیکن ابھی بھی نوجوان کو پش کرنا پڑتا ہے. یونیورسٹیز کے اندر کمپلسری کرنا پڑتا ہے ان کے چانسلرس کو کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو پھر آپ کی کمپلیٹ ہوگی گریجویشن کی ڈگری، ورنہ آپ اگر نہیں دیں گے تو اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت، مطلب ڈنڈے کی ہماری عوام ہے پاکستان تو وہ تھوڑی چیزیں اس طرح کی ہوگی تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ سائڈ سے جب تک کوئی اس پہ جامع کوئی پالیسی یا افیکٹو کوئی اسٹیپ نہیں لیا جائے گا تب تک صورتحال بہتر ہونا مشکل ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسٹانس لے اس کے اوپر. گورنمنٹ کو بڑا اسٹانس لینا چاہیے. گورنمنٹ کو پولیو کے اوپر مہم چلا رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چل رہی ہے، تو تھیلیسیمیا کے اوپر کیوں نہیں، کالر ٹیونس کیوں نہیں.
थैलेसीमिया की अवेयरनेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं? इस पे गवर्नमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बात करती, उनसे कभी कहा नहीं है? हमने बहुत बार किया। हमने कोविड के अंदर इस तरह स्टार्ट हुआ था कि हेल्पलाइन स्टार्ट हो गई थी, तो हमने उसी वक्त हमने पिजन किया कि जिस तरह कोविड के आपने चेंज कर दी, तो कोविड जब बेहतर हो जाए तो थैलेसीमिया के ऊपर चला लें। तो कोई खासा रिस्पॉन्स इस पर आया नहीं। अच्छा, इशू ये है कि माइक्रो निच है, छोटा ये थैलेसीमिया एक वो है नीच, तो इस निच पे कम लोग काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं तो उनके पास वसाइल नहीं कितने है। पेशेंट्स हैं अभी सिंध में, क्या तादाद है? पाकिस्तान में अगर आपके पास फिगर्स हों तो जरा बताएं। पूरे पाकिस्तान में तो नहीं, सिंध का मैं आपको बताता हूँ कि 10 लाख हम सुनते हुए आ रहे हैं कि 10 लाख बच्चे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो लेकिन डबल कोई हो चुका होगा। ऑथेंटिक रजिस्ट्री नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, इसके ऊपर भी किसी हमने के बात पास की। नहीं है कोई ऐसा डेटा कि जिसमें ये सारी चीजें मसला ये है कि या हर एनजीओ ने अपना अपना एक हॉल बनाया हुआ है, अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है? 75% काम प्राइवेटाइज हो रहा है इसके ऊपर। अच्छा, 25% प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, खासतौर पर कराची के अंदर। तो कराची में तो 90% प्राइवेट सेक्टर है। तमाम लोगों के पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है। एक बच्चा अगर उस इदारे में भी है तो उस इदारे में भी है। अब हम यही कहते हैं कि इसको एक ऑर्गेनाइज करके एक सॉफ्टवेयर बना दें जिसमें डबलिंग ऑटोमेटिकली हट जाएगी, हाँ, जो डबलिंग होगी। तो इस और पे, ये इस डेटा पे क्या गवर्नमेंट रुकावट को है? ये तो आप लोग मिलके भी कर सकते हैं, सारी हमने तो तमाम लोगों को बोला एनजीओज मिलके भी कर सकते हैं। एक पेज पे आए, लेकिन वो ये ना कि सबने अपना अपना डेटा आगे दिया हुआ है कि हमारे पास 1000 है, मतलब हमारे पास दुकानें चल 2000 रही हैं है। सबकी? कह सकते हैं, दुकानें नहीं कहेंगे, मतलब सबके अपनी अपनी डेढ़ की मस्जिदें बना के बैठे हैं अपनी अपनी। हाँ, तो एक प्लेटफॉर्म पे कभी वो नहीं नहीं आते। होना चाहिए ना, उससे उनके रिसोर्सेज भी सेव होंगे। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम निजी इदारों के पास लेबॉर्ट्री एक कर दे, जिस तरह आरबीसी कर दिए ना, रीजनल ब्लड सेंटर, खून हमें आरबीसी से आ रहा है, इस तरह तमाम प्राइवेट इदारों को खून आरबीसी दे, ब्लड वो लगा ले, लेबॉर्ट्रीज बंद कर दें सारी। क्यों ज़रूरत है इतनी सारी? हर दो कराची के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक एरिया के अंदर एक टाउन है ना, अगर टाउन में 4 थैलेसीमिया सेंटर हैं। अच्छा, प्राइवेट और प्राइवेट खर्चा और कितना है ब्लड बैंक भी है, ब्लड बैंक भी बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, ब्लड बैंक बने हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लड रजिस्टर्ड है वो? बस कुछ है, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम हैं, कुछ कहते हैं हम नहीं हैं। स्क्रीनिंग का तो बड़ा अहम रोल है ना इसमें। स्क्रीनिंग का बहुत अहम रोल है, और स्क्रीनिंग किट्स के ऊपर हो रही है बहुत ज़्यादा, जो कि बिल्कुल ही रैपिड किट्स पे, हाँ, बिल्कुल तो नहीं होनी ही चाहिए। लो स्टैंडर्ड है, और वो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि जान का खतरा है। फिर ये जो आप HIV एड्स है, तमाम बीमारियां हैं, वो उससे किट्स इसी वजह से आती हैं ब्लड के अंदर। इलाज में और क्या मुश्किलात हैं, क्या कहना चाहेंगे? इलाज के अंदर तमाम सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि ब्लड के बाद दवाइयाँ। आयरन चिलेटर्स बहुत महंगी हो गई हैं, और इम्पोर्ट बंद होने की वजह से डबल से ट्रिपल रेट हो गए। इतने फलाई इदारे काम कर रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट का लास्ट जब तक गवर्नमेंट थी, अब तो कंटेम्प्रेरी है, इसके अंदर तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है कि दवाइयाँ आ भी रही हैं तो पता नहीं चल रहा। पहले फिर भी आती थी साल में कुछ महीने, तो पता लगता था कि दवाइयाँ आ गई हैं, जाके ले लो। सिविल हॉस्पिटल से कोई विंडो बनाई हुई है, वहाँ से मिलती है, जना से मिलती है, जहाँ से भी मिलती है, लेकिन अब तो कोई पूछने वाला नहीं है, और ना कोई हाल है। राइट, तो आखिरी लास्ट मैसेज क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, टेक होम मैसेज क्या कहना? ब्लड डोनेट करें, आगे आएँ, थैलेसीमिया के लिए आवाज़ बने बच्चों के लिए, और बस यही मैसेज है कि खून ज़रूर अतिया करें, खून अतिया, इबादत भी, ज़रूरत भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हमाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, थैलेसीमिया के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और इस बीमारी की मालूमात भी आपको देने की हमने कोशिश की है। अहम बात यह कि थैलेसीमिया के मरीजों को आपकी, हमारी, हम सब की ज़रूरत है, और हैदराबाद में फौरी तौर पर खून की ज़रूरत है। आप में से जो हैदराबाद में रहने वाले हैं या वहाँ को दोस्त अहबाब हैं, उन्हें मैसेज करें, कॉल्स करें कि सिविल अस्पताल हैदराबाद में जाकर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया करें। और आप लोग भी साल में 2 दफ़ा कम अज़ कम, नहीं तो 1 दफ़ा तो लाजमी अपनी सालगिरह के मौके पर खून का अतिया करें, चूँकि इससे कई इंसानी जानें बच सकती हैं आपके इस अतिया करने से। नाज़रीन, वक्त हुआ है कि ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको HIV एड्स की सूरत हाल के हवाले से बताते हैं ब्रेक के बाद।